سر سر میرا کویشچن یہ تھا کہ جس طرح آپ نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ پیرنٹس کی سائیکالوجی ہوتی ہے اور ان کو اپنا یہ جو جہیز کا معاملہ تھا آپ نے جو بتایا کہ ان کو صرف اپنا وہ شو آف کرنا ہوتا ہے. جیسے ریسنٹلی بھی کچھ عرصہ پہلے لیڈی ان کو ضرورت تھی تو شی واز لائک کرائنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ مجھے اپنی بیٹی کا مطلب سر اونچا کرنا ہے تو ان کو مدد چاہیے تھی. تو جب یہ بات ہی سنی مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا کہ مطلب خود کو بیچ کے اتنا جہیز دینا ہے آپ کو کہ مطلب تقریباً آپ مانگنے پہ آ گئی ہیں. تو خیر دیٹ از اے سیپریٹ ایشو، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک بچے کی یا ایک لڑکی کی کیا عمر ہونی چاہیے فار میرج؟ وہ بات کہ میں بتاتا ہوں. عمر آپ نے سالوں میں نہیں ناپنی کہ جتنے سال کرۂ ارض پہ کسی انسان کے ہوئے. عمر آپ نے قابلیت ناپنی آپ نے کہ اس کا شعور کتنا ڈیولپ ہوا. جی سر، اگر وہ میرا کویسچن ایکچولی آتا تھا. چلیں باقی کا حصہ ارشاد. جی سر، یہ تو مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اس کی قابلیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی مینٹل لیول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن کیا یہ اس طرح سے صحیح ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم پہ اس کی شادی ہو تاکہ اگر بیوی کے ساتھ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ بن جائے؟ اور کیونکہ اکثر لوگ اس بات کا بھی بہت ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب تک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو تو تب جا کے کریں، اور اس دوران میں کبھی کبھی بچے غلط کام بھی کر جاتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا پہلا حصہ سمجھ آ گیا، دوسرے حصے میں آپ نے غلط کام بھی کر جاتے ہیں، کیا کہ کنفیوز کر دیا ہے کہ مطلب پھر جیسے کالجز میں ہیں تو پھر دوسری لڑکیوں کے ساتھ کانٹیکٹ اس طرح کی چیزیں جو کہ نہیں ہونی. تو یہ میں مفروضہ توڑ دوں آپ سب لڑکیوں کا. ایک منٹ رک جائیں. اچھا ہو گیا آپ نے یہ بات کر دی. آپ ذرا میل سائیکالوجی کو سمجھ لیں. اوکے، میل سائیکالوجی سمجھ، جتنی بھی خواتین ہیں اسپیشلی یہ ویڈیو شارٹس میں ڈلوا دینا پلیز، جو بھی سن رہا ہے. اگر آپ نے شارٹس بنانی ہے نا، ادھر 2 منٹ والی ویڈیو جو بھی یہ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ میری ویڈیو یہ بنائیں، ویڈیو جو میں بھی بولنے لگا ہوں. یہ خواتین کو میں ڈائریکٹلی التجا کر رہا ہوں، زبردستی آدمی کو عورت سمجھنا بند کر دیں. شادی کے بعد آدمی کی غلط کاری کم نہیں ہوتی کہ جو جس وجہ سے ہم نے اس کو ایکسپوجر دے دیا نا، اس کو یہ مت سوچ لیں ایک شادی ہو جائے گی تو باقی کی عورتوں کو دیکھنا بند کر دے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ شادی ہو جائے گی تو باقی کی عورتوں کو، اور یونیورسٹی جائے گا تو بالکل ایسے مومن آئے گا جیسے کہ صحابی اتر کے آ گئے؟ ایسے نہیں ہوگا. میل سائیکالوجی ڈز ناٹ ورک لائک دس. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 2 3 3 4 4 آمنا بیٹا لائن پہ رہو. ابھی مجھے وہ کلب ہاؤس سے کوشچن لینے دو، میں آپ کو، میں نے اس لیے انمیوٹ کیا. نہیں آپ لائن پہ رہیں، میں آپ کو میوٹ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. So understand how important women need to understand how important it is for you to analyze a male psychology. ایک مسلمان آدمی یورپین ڈیفینیشن آف ریلیشن شپ کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا، اور شکر ہے نہیں اتر سکتا، کیونکہ اسلام نے انیٹ سائیکالوجی کو آواز دیتے ہوئے ٹینٹس بنائے ہیں. یورپین سائیکالوجی ببلیکل ہے. انڈین سائیکالوجی گیتا سے آئی ہوئی ہے، جس میں ایک آدمی ایک عورت ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی ہے نا تو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے تو ہے ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ ہوئی ہوئی اس بات کی کہ ایک آدمی ایک عورت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ایک عورت ایک آدمی سے بے وفائی نہیں کر سکتی. آئی گیٹ دیٹ اینڈ اٹس اوکے، ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر جس چیز کو وفا بتا دیا آپ نے، وفا، اوکے، وہ پلاسٹک کی ایک اینٹی ہے، اصل میں اٹ ڈز ناٹ ریئلی ایگزسٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ 2 نمبری کرے گا تو ایک ظاہر ہے وہ تو بے وفا تھوڑی، وہ تو اللہ کا بے وفا ہو گیا نا، وہ تو اللہ کے اصول توڑا. تو مگر اگر وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ بے وفائی نہیں کر رہا اپنی پہلی بیوی سے. یہ یاد رکھیں. آپ نے 2 2 3 3 اور 4 4 کی آیتوں میں یہ نوٹس نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا 1 1 2 2 3 3 یا 4 4. اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی ہے، اپنی مرضی کی 2 2 3 3 یا 4 4. ٹھیک ہے. اب غور سے سمجھیں اس بات کو، اور اس طرح مت جائیے گا کہ آیت تو ختم تو یہ ہوتی ہے نا میری اونلی ون کے اوپر. ایسے مت.
آپ پہلے سائیکالوجی کا لیکچر سمجھ لیں, بعد میں آپ کو سوسیولوجی کا لیکچر دوں گا کہ وہ جو آخری حصہ ہے نا وہ سوسیولوجی کا ہے. سائیکالوجی کا حصہ پہلا حصہ ہے آیت کا. اگر میں یورپین ہوتا تو اور اس ببلیکل سائیکالوجی سے ٹرین ہوا ہوتا, کیونکہ ببلیکل سائیکالوجی میں آپ طلاق نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, دوسری شادی نہیں ہے. ایکچولی انجیل کی سائیکالوجی میں نہیں ہے, پولین سائیکالوجی میں نہیں ہے, ویسے ببلیکل سائیکالوجی میں ہے. اوکے, توریت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, توریت کے اندر یہ سائیکالوجی نہیں ہے. یہ صرف انجیل میں پال نے ڈلوائی تھی, کیونکہ رومن تھا, وہ رومنز کے اندر یہ سائیکولوجیکل پیگنزم تھا. انڈینز میں بھی یہی ہے. اب پاکستانی عورت بھی اور آج کل کی ساری مسلمان عورتیں یورپین فلسفی سے انفلوئنسڈ ہے اور سمجھتی ہیں کہ اگر ایک بندہ مجھ سے وفا کی باتیں کر رہا ہے, پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے اور عشق کی باتیں کر رہا ہے اور whatever, دین اب یہ کسی اور سے نہیں کر سکتا. آئی گیٹ دیٹ. اگر آپ کسی پیٹر نام کے لڑکے سے سن رہی ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے, مگر کسی محمد علی نام کے لڑکے سے سن رہی ہیں تو اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے کیا کرے, نفرت کر کے دوسری شادی کرے گا, یا وہ دوسری شادی کے لیے محبت نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی پسند کی 2 3 یا 4. اس کا مطلب ہے ایک مسلمان آدمی کی سائیکالوجی کو آرام سے سمجھیں, تحمل سے, صبر سے اور ہمت سے, کہ یہ والی ٹریننگ جو ہے یہ گیتا سے آ رہی ہے آپ کے پاس, یہ قرآن سے نہیں آ رہی. اللہ نے جب کہہ دیا 2 پسند آ سکتی ہیں تو 2 شادی کرو, 3 پسند آ گئی ہیں تو 3 شادی کرو. تو پسند کا کیا مطلب ہے, آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ بغیر دیکھے پسند آئی اس کو, یا بغیر بات کی پسند آئی ہے؟ آپ کو دیکھ کے پسند کر لیا اس نے, مگر کسی اور کو دیکھ کے پسند نہ کرے. یہ کہاں سے آپ نے یہ, دس از اے پرابلم اینڈ میوٹیشن اینڈ پرورژن ایٹ اے وومنز اینڈ ان ٹرمز آف اے مسلم وومن. آف کورس ایک یورپین لڑکی سیمنتھا نام کی, جینیفر نام کی لڑکی مجھے بات کرتی ہے, لائک صحیح کیا, بالکل صحیح سزا دی ہے تمہارا, یور ہسبینڈ از چیٹنگ آن یو بیکاز ہز نیم از پیٹر, ہی از فالوئنگ دا بائبل. اس کے اوپر ٹریننگ ہوئی ہے. یہ مسلمانوں والی ادائیں کہاں سے شروع ہو گئی ہیں اس کے اندر؟ اصل میں وہ مسلمانوں والی ادائی نہیں کر رہا, ہر یورپ کے گھر میں چیٹنگ ہی چل رہی ہے. اصل میں وہ میل سائیکالوجی پریکٹس کر رہے ہیں, مگر ان کے لا میں اجازت ہی نہیں ہے دوسری شادی کی, تو وہ کرتے ہیں پھر زنا. مسلمانوں کو دوسری, تیسری اور چوتھی شادی کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکالوجی کی ٹریننگ دی ہوئی تھی. عورت کو جب پسند کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس آیت میں, تو آپ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ دس از ناٹ اے پرابلم ایٹ اے مینز اینڈ, دس از اے پرابلم ایٹ اے لیگل اینڈ, جو کہ زبردستی ہم نے وکٹورین لا میں بنایا ہوا ہے. اب پاکستان نے پتا کیا لا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے کے دوسری شادی کرنی. یہ زبردستی کا کیوں لا بنا رہے ہو؟ Why are you putting the biblical psychology in the Muslim mind? It is not going to work. It is against that very tenet on which this man is actually making other decisions. جو لائف کے باقی کے ڈیسیژن لے رہا ہے اس میں وہ جا کے بیوی سے اجازت لے, پھر نہیں, وہاں پہ تو کبھی بھی نہیں لے گا. اور یہ والا ڈیسیژن جس میں وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ تو میں افیکٹ ہوتے ہیں, اور اللہ کی قسم نوکری والے ڈیسیژن میں آپ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, دوسری والی شادی والے ڈیسیژن میں اتنا نہیں ہوتی ہیں آف کورس, بٹ نوکری والے ڈیسیژن میں, بزنس والے ڈیسیژن میں, دوستی والے ڈیسیژن میں, مسجد جاؤں یا نہ جاؤں یا ڈیسیژن میں آپ کی آخرت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, دنیا زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. اس کے دین کے اوپر 0 امپورٹنس ہے آپ کی, مگر دوسری بیوی کے اوپر اتنی امپورٹنس ہے آپ کی, تو پھر آپ اسلام میں تو نہیں داخل ہوئی نا. Understand the problem at the woman's end right now. And you know I'm a feminist. Everyone knows I'm a feminist. But you cannot call a space something else. یہ black and white truth ہے. میل سائیکالوجی کو سمجھنے کی پوری طرح کوشش کرو. کون سمجھائے گا؟ اللہ خود بتائے گا, جس نے مشین بنائی ہے وہ بتائے گا نا. سو یہ وفا کی 2 نمبر ڈیفینیشن مت لے کے آئیں, اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہیں آپ. میں نہیں کہہ رہا ہوں شوہروں کو زبردستی دوسری شادیاں کروائیں, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. But I'm saying is خدارا وہ والے اسکیلز نہ انوینٹ کریں جو پورے نہیں اترنے کسی آدمی کے اوپر. وہ کر کے تھک گیا امریکہ, 83% ڈیورس ریٹس چل رہے ہیں اس وقت. آف کورس 1 سال تک ہی گئے ہیں, زیادہ تر تو ان کے 53-58 پہ چلتے ہیں, مگر 83 تک ہی 2 ہے ڈیورس ریٹ. یورپین ڈیورس ریٹ چیک کریں اور چھوڑیں بھاڑ میں گیا ڈیورس ریٹ میری طرف سے. آپ خالی ان ریٹس کو میجر کریں, ان طلاقوں کو میجر کریں کہ جو رجسٹر ہوئی ہیں, ساری وہاں پہ تو ہوتی ہے نا, میاں والی تو نہیں ہوتی. امریکہ میں جتنے بھی طلاقیں رجسٹر ہوئی ہیں, اٹھائیں جرنلز, اٹھائیں پڑھیں, میں نے تو پڑھے تو بتا رہا ہوں. ان تمام جرنلز کے اندر سٹیٹس بلیک اینڈ وائٹ چیخیں مار رہے ہیں کہ زیادہ تر ڈیورسز جو ہوئی ہیں نا وہ عورتوں نے فائل کی ہیں. 90% ڈیورس از فائلڈ بائی اے وومن, اور اس کے پیچھے کاز کیا, بندہ زنا کرتا پھر رہا ہے, چیٹنگ کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے. آپ سمجھ گئے, ان کا اپنا لا ان پہ بھاری پڑ گیا ہوا ہے. یہ بائبل سے زبردستی پال بھائی صاحب کا لیا ہے, سینٹ پال نے مروا دی ان سب کو. یہودیوں نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی, مسلمانوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. یہ گیتا کے ان کے کوئی برہمن
पंडितों ने 2 नंबरी शुरू की, वहां पे उनके पेगन्स रोमन ने शुरू की. रोमन ने, याद है पॉल रोमन सिटीजन था ना, रोमन ने जाके कहा मुझे वही खुद आती है, मुझे विजन आते हैं तीसा के. उसने 2 नंबरी करके इंजील लिख दी बैठ के. 14 किताबें उसकी हैं, 27 में से 14 एक बंदे ने लिखी हुई, बाकी भी बंदों ने लिखी हुई है. वो करंट वाली इंजील तो अल्लाह की किताब ही नहीं है ना. सो ये 2 नंबरी ये इंसान करेगा तो ऐसी 2 नंबरी करेगा ना, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा बैठ के. और विजिबल बैलेंसेस नहीं है अल्लाह ताला के, इनेट बैलेंसेस हैं. इन द लॉन्ग रन सब परफेक्शन नजर आती है. आप इन द शॉर्ट रन देखते हैं और इन आइसोलेशन ऑफ योर ओन हाउस होल्ड देखते हैं. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके, सो इट्स अ गेम ऑफ बैलेंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक बड़े जहन के साथ, बड़ा दिल ना भी करें ना, आप बड़े जहन के साथ सोचें तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं. एंड डू नॉट क्रिएट न्यू डेफिनेशंस. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ मैन. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं आदमी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं. मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भी बहन है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. मैं मुसलमान के तौर पे कह रहा हूं. जबरदस्ती की डेफिनेशन जब डालेंगे तो खुद अपने ऊपर आप अपने आप, अल्लाह ताला कहते हैं ना आखिरत में खड़े होकर इंसान क्या करेगा. हमने अपने आप को खुद हलाकत में डाला. हर इंसान वहां पे खड़े होकर ये बोल रहा होगा. ये है ना वो हलाकतें जो अपने ऊपर डाली हुई हमने. रोज के टॉर्चर, टॉक्सिक तरीन घर है पाकिस्तान के. एंटर हो तो तेजाब हवा में महसूस होता है. बच्चे इसीलिए तो तबाह हो रहे हैं. जबरदस्ती की डेफिनेशन बनाएंगे तो ऐसे ही होगा. आई होप आई हैव used your question as an opportunity to address the bigger evil जो कि ज्यादातर खवातीन के अंदर एग्जिस्ट करता है. ओके, डो नॉट पुट न्यू डेफिनेशंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ व्हाट्स द वर्ड राइटियसनेस की नई डेफिनेशन ना लिखें. वो अल्लाह ताला ने बतानी है. जो आपका क्वेश्चन था कि बंदे बेच रहे हैं अपने बेटों को, या ऑफ कोर्स लड़का बिकता है पाकिस्तान में. जेस की लिस्ट बनाने वाले लोग बेचते हैं अपने बेटे को. मैंने इसलिए कहा ना और करोड़ दफा बोल चुका हूं कि जो लड़का अपनी माँ को या अपने बाप को इस जहेज की डिमांड के खिलाफ चुप करके बैठा होता है ना कमरे में, लिविंग रूम में लड़की वालों के सामने बैठा होता है और माँ इतना बड़ा जबड़ा खोल के जहेज की बातें कर रही होती, वो लड़का शादी के काबिल नहीं हुआ, बेहतरीन बिजनेस के काबिल हो गया. वो उसको एग्जैक्टली पता कब नहीं बोलना. वो बिजनेस में वो ये सेंस चाहिए होती है. वो बिजनेस के लिए तैयार हुआ है, आपकी लड़की के लिए तैयार नहीं हुआ. वो किसी भी इंसानी औरत के लिए तैयार नहीं हुआ. वो ओके, उसको कोई बिजनेस में जाए, मॉल में बैठा करे, अपने माँ बाप के साथ ही जाए, वो ज्यादा अच्छे स्पोक्समैन है, पैसों के काम करते हैं. सो ही इज नॉट सेट फॉर मैरिज. दिस मैन, मतलब उसकी तस्वीर लेके छापनी चाहिए इंटरनेट पे कि ये है जो चुप करके बैठा हुआ था. इसकी माँ लिस्टें बता रही थी कि क्या क्या चीजें चाहिए. और वो औरत भी जो आपके पास आई थी कि मुझे पैसे दे दो, मेरी सर और नाक ऊंची हो जाएगी, मेरी नाक कर, वो कैसे जानवरों में शादी करने के पैसे मांगे. आपने अगर उसकी हेल्प की तो आपने उसकी तबाही कर दी. उन जानवरों में जाके अपनी नाक ऊंची कर रही है कि जिन्होंने उसकी नाक ऊंची होते ही गर्दन पे छुरी फेर देनी, उधर नाक ऊंची करी बैठ के. So it's a shameful scenario on both the woman side and a man side.